کہ پاکستان اور یہ مجاہدین افغانستان اس طوفان کے مقابلے میں کھڑے رہ سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں. جب اس نے دیکھا کہ مجاہدین افغانستان نے حیرتناک طریقے پر اس طوفان کو روک دیا ہے اور پاکستان کی پوری سپورٹ ان کو حاصل ہے، تو اس نے دیکھا کہ جیتنے والا گھوڑا ہے، جیتنے والے گھوڑے پر اس نے بازی لگائی. تو یہ کہنا غلط ہے کہ جہاد امریکہ نے شروع کروایا تھا. جہاد مسلمانوں نے، مجاہدین افغانستان نے علماء کے فتووں پر شروع کیا، اور ختم امریکہ کہنے پہ کیا. ختم امریکہ کے کہنے پر بھی نہیں کیا، بلکہ روسی فوجوں کو یہاں سے ذلیل کر کے نکالنے کے بعد جہاد ختم کیا. اگر امریکہ کی امداد نہیں ہوتی تو کیا روسی فوجوں کا انخلا ہو سکتا تھا؟ یہ اس میں دو باتیں ہو سکتی، دو رائے ہو سکتی ہیں. لیکن یہ کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب اخلاص کے ساتھ جہاد شروع کر دیا مسلمانوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے نصرت کا ایک ذریعہ یہ بھی بنایا کہ امریکہ کی ضرورت بنا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، کہ مجاہدین کی امداد کرے. ٹھیک ہے. اور وہ تمام تر دینی حمیت اور دینی غیرت کے ساتھ جہاد ہوا. یہ اور بات ہے کہ حکمران کسی اور انداز سے اس جہاد میں شریک رہے. ٹھیک. بس یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا حکمران ضیاء-ال-حق صاحب تھے، اور سعودی عرب پوری امداد اور متحدہ عرب امارات، یہ لوگ اخلاص سے امداد کر رہے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ یہ روسی حملہ آور ہوئے اور ان کا ہدف پاکستان، متحدہ عرب امارات، ایران، عراق اور سعودی عرب، یہ سارے ممالک ان کا ہدف ہے. اس بات وہ اپنی ضرورت سمجھ کر اس میں تعاون کر رہے تھے، بڑھ چڑھ کر رہے تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ امریکہ کا اعلی کار بن کر رہے تھے، لیکن ہاں امریکہ نے یہ محسوس کیا کہ ویتنام کا انتقام لینے کا یہ اچھا موقع ہے، تو انہوں نے امریکہ نے سپورٹ بھی کیا. اور ٹھیک ہے، ایسے موقع میں مسلمانوں کو سپورٹ لے لینی چاہیے تھی، اور وہ غیر مشروط تھی. ضیاء-ال-حق صاحب نے شرط کے ساتھ لی تھی کہ امریکی براہ راست وہاں نہیں پہنچیں گے، افغانستان میں پاکستان کے حوالے کریں گے امداد، جو کچھ بھی آئے گی اسلام آباد آئے گی. ٹھیک. سفیر کو تاریخ جانے کی اجازت نہیں تھی وہاں افغانستان کے سرحد تک. ٹھیک. کوئی معاملہ ان کا امریکہ کا براہ راست مجاہدین کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ پاکستان کے پاس آتے تھے، پاکستان سے سب کچھ، پاکستان کی حکومت، پاکستانی فوج کے کنٹرول میں یہ سارے کام ہوتے تھے الحمدللہ. ٹھیک ہے. یہ اور بات کہ اس کے بعد اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہو جاتا ہے. جی ہاں، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے کہنا یہ ہے لوگوں کا کہ امریکہ نے کروایا تھا. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، آپ یہ فرماتے ہیں کہ جہادی تنظیموں سے امریکہ کو ایک خوف تھا اور خوف ہے. ایک خاص وقت میں یہی تنظیمیں اس کے کام آئیں، اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ان پر پہرے بٹھا دیے جائیں، ان کی زبانیں روک لی جائیں. پاکستان نے 9/11 کے بعد، یعنی وار آن ٹیرر کے آغاز کے ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ سپورٹ کا اعلان کیا. ہم نان نیٹو الائی بھی ہیں. پاکستان نے جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے، اس تعلق سے جس رویے کا اظہار کیا، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک المناک صورتحال ہے جس میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں. یہ دہشت گردی کے خلاف اتحاد اس کو کہا گیا، اور اس میں ہم گرفتار ہو گئے، اور ہم آج اس کا مسلسل خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہوا یوں ہے کہ جس دن یہ 9/11 کا واقعہ پیش آیا، میں یہاں سے اسلام آباد جا رہا تھا. جہاز میں بیٹھنے وقت تک یہاں کوئی خبر نہیں تھی اس کی. شام کے 7 بجے کی فلائٹ سے میں گیا، یا 6:30 بجے کی فلائٹ سے اسلام آباد پر اترا. ایئرپورٹ پر تو یہ خبر آ چکی تھی، ٹی وی پر آ رہی تھی، سب لوگ دیکھ رہے تھے. اس رات میں ہمارے جنرل پرویز صاحب نے، وہ کراچی میں تھے، فوراً انہوں نے بیان دیا ٹی وی وغیرہ کو، اور کہا کہ اس معاملے میں ہم پورے کے شریک ہیں اور ہر قسم کا تعاون پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. بے تاب تھے ان کے تعاون پیش کرنے کے لیے. پھر اسلام آباد پہنچے تو وہاں بھی یہ بیان دیا. اس رات میں 2 یا 3 بیان انہوں نے دیے. میرا خیال ہے اس بے تابی کے ساتھ دنیا کے کسی ملک کے وزیر اعظم یا صدر نے شاید ہی اتنے بیانات دیے ہوں کہ ہم بالکل آپ کو سب ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار ہیں. تو جب اتنے ان کی طرف سے پیشکشیں تھیں تو وہاں سے مطالبہ آ گیا، ٹیلی فون آ گیا،
اور اس ٹیلی فون کے بعد پھر انہوں نے میٹنگیں بلائیں. ایک میٹنگ صبح کو صحافیوں کے ساتھ تھی, دوپہر کو علماء مشائخ کے ساتھ تھی سپہر کو, اور شام کو سائنسدانوں کے ساتھ, سیاستدانوں کے ساتھ. علماء مشائخ کی میٹنگ میں آپ بھی شامل تھے؟ جی میں بھی شریک. تو اس وقت انہوں نے حالات پیش کیے اور یہ کہا کہ اگر ہم اس اتحاد میں شریک ہو جاتے ہیں تو ہمیں امید ہے. امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایسا اثر نو اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ قائم کریں گے, پچھلی شکایتیں پاکستان بھول جائے گا اور ہر قسم کا ہم تعاون بھی کریں گے. تو ہمیں امید ہے کہ صدر صاحب نے کہا ہمیں امید ہے کہ اس طرح ہم کشمیر کے مسئلے میں بھی اپنے کچھ مفادات حاصل کر سکیں گے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ طالبان کی حکومت ختم کر کے اپنے ہی انداز کی حکومت لائے تو وہ اینٹی پاکستان حکومت ہوگی. اگر ہم اس میں شامل ہو جائیں گے تو ایک ایسی حکومت لا سکیں گے جو پاکستان کے مخالف نہ ہو. تو 2-3 یہ فوائد انہوں نے بیان کیے. تو تقریباً سبھی نے ایک بات کہی, اور چونکہ دوسرے نمبر پر میرا ہی نمبر تھا بات کرنے کا, باقی حضرات اس طریقے سے ہم ایسے بیٹھے تھے کہ پہلے ایک صاحب کو بولنا تھا, اس کے بعد پھر مجھے. تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں آپ کو اپنے آس پاس کے دوسرے ممالک سے بھی خبر لینی چاہیے. چین آپ کا پڑوسی ہے اور آپ کا وفادار ساتھی رہا ہے. ایران آپ کا پڑوسی ہے. ان سے بھی آپ کی مشاورت ہونی ضروری ہے. اس میں ہندوستان شامل نہیں ہے. ہندوستان تو ظاہر کہ شامل نہیں تھا, یعنی میرے مراد میں وہ نہیں تھی. میں نے کہا کہ اگر اچھا وہ بتایا انہوں نے کہ ہمیں لاجسٹک سپورٹ چاہیے, فلاں سپورٹ چاہیے امریکہ کو. تو ہم نے کہا اگر آپ نے ان کو اڈے دیے تو چین کا رد عمل اس پر کیا ہوگا, آپ کو اس پر بھی سوچ لینا چاہیے. کیا اس کو چین اپنے مفاد کے خلاف نہیں سمجھے گا اپنی سیکورٹی کے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بلکہ یہ بات میں نے پہلے نمبر پر کہی تھی کہ طالبان کا, امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ طالبان اس نے اسامہ بن لادن نے حملہ کروایا امریکہ کے اوپر. آج تک اس کی کوئی دلیل نہیں پیش کر سکا, ثبوت نہیں فراہم کر سکا. اس وقت تک تو بالکل کوئی فراہم تھا ہی نہیں, محض ایک دھاندلی اور ایک دعویٰ بلا دلیل تھا, شبہ کی بنیاد پر. تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ شبے کی بنیاد پر محض طاقت سے مروب ہو کر, ہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے, پتھروں کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا ہمیں, وغیرہ وغیرہ. تقریباً یہ الفاظ انہوں نے ہمارے سامنے اس وقت نہیں کہے تھے. اچھا, اخبارات میں آئے تھے اگلے دن, لیکن مفہوم تقریباً وہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دلیل کی بجائے طاقت سے مروب ہو کر ایک اپنے برادر ملک کا خاتمہ کریں گے جو کم از کم آپ کے مغربی سرحدوں کو محافظ تو ہے. برادر ملک ہی نہیں مفتی صاحب, برادر اسلامی ملک. جی. تو